سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں روشن طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ۔ آج سے اسلام آباد میں جناب منرل سمٹ کا آغاز ہو گیا ہے، جسے پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے خوش آئند کہا جا رہا ہے۔ اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن اس سمٹ میں جو ہے وہ وزیر اعظم، آرمی چیف، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان تو موجود رہے، لیکن ہم نے سی ایم کے پی کے کو وہاں موجود نہیں پایا۔ یہ بھی ایک سوال ہے۔ دوسری جانب علیمہ خان جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس انہوں نے آج کی، جہاں انہوں نے اور باتیں کی۔ وہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی قسم کا منرل ایکٹ کو جو ہے وہ اسمبلی میں زیر بحث نہ لایا جائے جب تک عمران خان رہا نہیں ہو جاتے، کیونکہ عمران خان 90% عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انسائٹس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اعظم خان سواتی کی لیٹ نائٹ ویڈیو کی انسائٹس پر بھی ہم بات کریں گے، اور اس سب کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ہائے ہائے، بس نہ پوچھیں۔ آپ صبح 8:30 بجے سے ابھی تقریباً 2 بجے تک وہیں پر ہی رہا، سمٹ میں تھے، پھر باہر جب نکلے یہ اس سمٹ کہہ دیں اس کو، پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کہہ دیں، یہ اس کا نام تو ایکچولی تو یہ تھا 2025، لیکن ہے تو یہ سمٹ ہی تھی جہاں پر تقریباً مختلف ممالک سے، ہر بر اعظم سے لوگ آئے تھے، ایشیا سے، امریکہ سے، یورپ سے، آپ یہ دیکھ لیں کہ افریقہ سے تو تمام لوگ آئے، جی سی سی کے لوگ آئے، ٹرکی کے کچھ جو ہے وہ، ٹرکی تو ایشیا اور یورپ دونوں میں آتا ہے، تو وہاں سے بھی لوگ تھے۔ اس لحاظ سے بڑا ایک اچھا ایونٹ تھا۔ پاکستان نے جو ہے وہ مختلف بر اعظموں سے جو لوگ منرلز کے اندر کام کر رہے ہیں ان تمام کو اکٹھا کیا ایک چھت کے نیچے، اور یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کو۔ اور کیونکہ پاکستان میں منرلز کے ریزروز ہیں، وہ ایسے ریزرو جو ہیں وہ دنیا کے کم ہی ممالک کے اندر ہیں، تو پاکستان کی جو مٹی ہے یہ مالا مال ہے۔ پاکستان کی جو مٹی ہے ایکچولی اٹس اے ویلتھ، وہ خزانہ ہے، اور وہ خزانہ جو ہے جو انٹیپڈ ہے۔ اب اس انٹیپڈ خزانے کے حوالے سے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جی یہ خزانہ پڑا ہے، یہ اس کو نکالنے کا طریقہ کار ہے، اس خزانے کو نکال کر اس جو پروڈکٹ نکلے گا اس کو آپ نے فنش کرنا ہے، فنش پروڈکٹ کو پھر آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور آپ پاکستان کے ساتھ آئیں اور اپنی ایکسپرٹیز بھی پاکستان کو دیں، انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں کریں۔ ہاں، ہماری یہ ملکیت ہے، اس میں ہمارے لوگوں کو آپ ٹرین کریں، ہمارے لوگوں کی تربیت کریں، یہیں پر ہی وہ پلانٹس لگائے جائیں، جہاں پر فنش پروڈکٹ یا سیمی فنش پروڈکٹ بنے، اور پھر آپ اس کو ایکسپورٹ کر لیں، اور اس میں پروفیٹیبلٹی جو ہوگی وہ بھی ہم آپ سے طے کریں گے۔ یعنی جاب اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوں گی، اور یہ اگر ٹیپڈ ہو جاتا ہے، جاب اپرچونٹیز ہیں۔ اب گیس کریں کہ پاکستان کے اندر جو ریزروز ہیں وہ کم سے کم کیا مالیت ہے، ان کی کم سے کم مالیت کیا ہوگی، گیس کریں۔ I have no idea، آپ بتائیں۔ جو کم سے کم مالیت ہے جو پاکستان کے اندر منرلز اور میٹلز اور جو ریزروز پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بیسکلی $8 ٹریلین کے ریزروز ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ تو منیمم بتا رہا ہوں۔ اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ شاید یہ کچھ امریکنز آئے تھے کچھ عرصہ پہلے پاکستان، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا تو خیال ہے کہ یہ $58 ٹریلین کے ریزروز ہیں۔ Really؟ اب تو یہ چیزیں ہیں نا، یہ تو ویسے تو ابھی تو مطلب آپ وہ جیولوجیکل سرویز ہوتے ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو خالی اوپر سیٹلائٹ سے جو دیکھی ہوئی چیزیں ہیں وہیں سے پتہ لگ رہا ہے۔ ابھی تو جو سرویز وغیرہ ہوں گے، چیزیں ہوں گی، پھر چیزیں پتہ لگیں گی، پھر پتہ لگتا ہے کتنے جو ہیں وہ ذخائر ہیں۔ ویسے میں اطلاعات یہی ہیں، اور ایک بہت اچھی خبر ہے، آج وہ ہمارے دوست ہیں سہیل بھٹی صاحب، آپ کو پتا ہے انرجی سیکٹر کے اندر وہ بڑا کام کیا انہوں نے، تو میری ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک بہت اچھی خوشخبری ہے۔ میں نے کہا کیا خوشخبری ہے؟ کہتے ہیں جی اناؤنسمنٹ ابھی ہونی ہے، الحمدللہ، کہتے ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے، اناؤنسمنٹ ہو جائے گی آج کل میں، الحمدللہ پاکستان کو اور مزید ذخائر ملے ہیں گیس کے، اور وہ یہ ملنے والے ذخائر سوئی کے مقام پر ملنے والے ذخائر سے بھی زیادہ ہیں۔ یس، ابھی میں خبر دیکھی تھی شمالی وزیرستان میں بھی کچھ تیل اور گیس کا، وہ تو شمالی وزیرستان میں آلریڈی وہ چیز چل رہی ہے نا، وہ تو آلریڈی پروڈکٹ چل رہا ہے، وہاں پر کام ہو رہا ہے، وہ میٹل نکال رہے ہیں، اس کو ساری چیز کر رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس گولڈ بھی ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ کاپر بھی ہے، اب لیتھیم ہے۔ اب لیتھیم وہ چیز ہے جو کہ آج کل مچ ان ڈیمانڈ ہے ان دا ورلڈ۔ اس میں ہوتا ہی ہے کہ جو بیٹریز بن رہی ہیں، جو الیکٹرک گاڑیاں چل رہی ہیں، جو آگے فیوچر ہے، جتنی گاڑیاں جب الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں نا، اب فیوچر میں اس بات کی بھی جو ہے امکان جو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ جو
ایئر کرافٹ ہوں گے یہ بھی الیکٹرک ہوں گے, کیونکہ یہ بیسکلی انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے آپ یہ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کا کوشچن تو میرے سے علی امین گنڈا پور سے متعلق تھا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں ایکسائٹڈ ہوں. بالکل آئی مائی سیلف آئی ایم ایکسائٹڈ کہ یہ دیکھیں یہ ایک اچھی چیز ہے. پاکستان کے بارے میں ہمیشہ بری خبر سنتے تھے, لیکن اب پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں جو کہ خوش آئند ہے. دیکھیں پاکستان نے اگر اپنے, میں کہتا ہوں یہ تو جتنے بتا رہے 8 ٹریلین, اوبویسلی یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا, یہ لانگ ٹرم ہے. اب یہ لانگ ٹرم چیز کے اندر جو کمپنیز انٹرسٹ شو کریں گی ان کو کیا ہوگا, ایک تو پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان اس کمپنی کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ میں جائے گی. ٹھیک ہے جی, یہ پاکستان کا ایک اب مین چیز بن گیا کہ آپ نے اپنی پالیسی طے کر لی ہے. سیاسی اور عسکری قیادت دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں. سیاسی قیادت کا یہ انیشیٹو ہے, اور اس کے اوپر جو بیسیکلی جو کمپنیز آ رہی ہیں, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے KPK ہے, چاہے جو بھی ہے, ایک تو وہ متعلقہ صوبے کو فائدہ ہے مین چیز, بالکل, اور اس کا فائدہ جو ہے پاکستان کی اوور آل جو ہے جو گروتھ ہے اس میں ہونی ہے. پاکستان کا زر مبادلہ جو ہے وہ اب بہت سی چیزوں میں بچے گا. سپوزٹلی اگر آپ دیکھیں نا کہ ہمارا جو کول ہے تھر کول, اس کو ہم بیسکلی ہماری جو امپورٹ تھی وہ ہم کول کی ختم کر رہے ہیں, اگر اس کو مزید ٹیپ کرتے ہیں. تھر میں بھی دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ کول کا, اور خالی یہ دیکھیں پنجاب میں بھی اپنی معدنیات ہیں, سندھ کے اندر بھی معدنیات ہیں, بلوچستان تو مالا مال ہے, اور خیبر پختونخوا بھی مالا مال ہے, اور GB میں بھی ہیں, گولڈ بھی ہے, وہاں پر بھی گولڈ ہے, اور بیسیکلی آئرن ہے. پنجاب کے اندر آئرن ہے, پنجاب کے اندر جو ہے وہ لوہے کے ذخائر چنوٹ کے مقام کے اوپر. تو یہ ہر جگہ سے آپ کے پاس مالا مال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مٹی نہیں ہے حسن, آپ یہ خزانہ ہے. آپ لے کر تو گڈ نیوز آئے ہیں, لیکن جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے ہر اچھی چیز سیاست کی نظر ہو جاتی ہے, تو یہ بھی تو نہیں ہو جائے گا, کیونکہ سیاست کی نظر کی بات وہ میں بات کرتا ہوں. میں مزمل اسلم صاحب آئے ہوئے تھے, جو وزیر خزانہ ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ وہاں پر موجود تھے. ہاں جی, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے, جو اورنگزیب صاحب ہیں جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں, وہ ان کے ساتھ ان کی بات چیت وغیرہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نا گڈ جسٹ ایکسچینج کر رہے تھے, اچھی ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے, اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی کراچی سے یہ جو ہے بڑی اچھی جو یہ آدمی جو ہے یہ پرفارم کر رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. تو وہ سنا میں نے, اور میں اکثر نا یہ مزمل اسلم صاحب کو یہ جو ہے نا کہتا ہے کہ تنگ کرتا ہوتا ہوں کئی پروگرام میں, میں کہتا ہوتا ہوں جی کہ پورے خیبر پختونخوا میں کوئی ایک بندہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہاں کا وزیر خزانہ بن سکتا, اسی لیے تو جو ہے نا قابل نہیں ہے, ان کی قدر کر رہے ہیں PTI والے. تو وہ جماعت ہے پوری خیبر پختونخوا کی جہاں 2 تو اکثریت ہے, ایوان میں سے ایک بندہ بھی انہوں نے وزیر خزانہ نہیں لگایا, جو اپنی بات ہے اپنی جگہ بات ہے. لیکن جو میں مین بات کر رہا ہوں, تو چیف آرمی اسٹاف بھی یہاں پر تھے. جو چیف آرمی اسٹاف نے کہا کہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, اور وی ول میک شور کہ آپ کو اس قسم کا ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جہاں پر آپ اپنا کام کر سکیں. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو یہ فورم ہے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی سیکٹر میں آئے گا اس کمپنی کو 1 ونڈو آپریشن ملے گا. کوئی لمبی فٹی, کوئی ٹینشن, کوئی اتنے NOC اور یہ میونسپلٹی میں جاؤ اور فلاں جگہ جاؤ, نو, نتھنگ لائک اٹ. تو یہ بیسکلی بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ 1 ونڈو آپریشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان آفر کر رہی ہے. اسی وجہ سے اچھا مزید باتوں کو, امریکنز کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے. اس میں خالی چائنا انٹرسٹ شو نہیں کر رہا, اس میں خالی سعودیز جو ہے وہ قطریز یا کویتیز انٹرسٹ شو نہیں کر رہے, اس میں افریقنز انٹرسٹ شو نہیں کر رہے, جو بھی نہیں کر رہے, امریکنز بھی کر رہے ہیں. پوری دنیا آئی ہے, پوری دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے ہیں, اور وہ تمام کے تمام لوگ دیور کینلی سٹنگ ان اس بلڈنگ کے, اور وہ سن رہے تھے, وہ دیکھ رہے تھے, اور وہ سمجھ اٹھ کے گئے. تو پاکستان کے لیے یہ گیم چینجر ہے انشاءاللہ, اگر ہمارا فوکس رہا, اور ہمارے اوپر جو IMF کا قرضہ شرضہ ہے وہ تو مطلب انشاءاللہ کام شروع ہو. آج دیکھیں اس میں آپ نے جو چیزیں نکالنی ہیں, پروڈکٹس نکالنے ہیں, چیزیں کرنی ہیں, تو جو بھی آئے گا جس نے بھی اس نے وہ سائٹ لینی ہوگی منرلز کی, تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو پے کرے گا نا پاکستان کو, شروع میں ہی پہلے دن ہی پے کرنا پڑے گا اس کو کچھ تو جو بھی پارٹنرشپ پلان ہے, جو بھی چیزیں ہیں. اچھا نہ صرف یہ ہے بلکہ وہاں کا جو لوکل علاقہ ہے اس علاقے میں ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے, وہاں کی اپ گریڈیشن کرنی ہے, ایک پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. بالکل. تو یہ پاکستان کی عوام کے لیے ہے, یہ پاکستان کے لیے ہے, پاکستان کی عوام کے لیے, اور یہ ہمارے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی اچھی چیز جو آئیڈلی نظر آ رہی ہے اس سے بہتر چیز کوئی
پلان ہو نہیں سکتا تھا. تو یہ بہت اچھا پلان ہے. اور ویسے مجھے سننے میں آیا ہے کہ یہ اٹ واز کیونکہ پرائم منسٹر نے ایک دفعہ پہلے بھی لاسٹ ایئر آئی بلیو جو بات ہوئی تھی تو ہی سیڈ اٹ کہ اٹس اے برین چائلڈ آف جنرل عاصم منیر. اچھا, یہ پرائم منسٹر نے کہا تھا. شہباز شریف صاحب کو میں نے اپنے کانوں سے خود سنا بولتے ہوئے کہ یہ جو سپہ سالار ہیں حافظ سعید عاصم منیر, یہ ان کا برین چائلڈ ہے اور ہم نے اس کو ان کی آئیڈیا کو جو ہے وہ پسند کیا اور ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. گڈ. تو آئیڈیا یہ ان کا تھا. بہرحال آئیڈیا ہے, سونے میں تولنے کے برابر یہ آئیڈیا ہے کہ ان ٹیپ مارکیٹ آپ اس کو ٹیپ کر رہے ہیں اور ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے. رہا سوال جی آپ کا علیمین گنڈا پور صاحب کا, علیمہ خان صاحبہ کا, ادھر ادھر کے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. یہ سیاست بات کی بات ہے. سب سے پہلے ہے پاکستان کا انٹرسٹ, پاکستان کا جی انٹرسٹ. بالکل. اب یہ کہہ دینا کہ جو منرلز والا بل ہے اس کو عمران خان کی رہائی سے مشروع کر دو, تو عمران خان صاحب کو کس نے کہا تھا کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں ملوث پائے جائیں؟ ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ چوری کریں؟ ان کو کس نے کہا تھا آپ یہ کریں؟ اصل میں خائف یہ عمران خان کی مقبولیت سے کوئی بڑا خائف نہیں ہے. خوف ہے عمران خان کو کہ میں کہیں جو ہے وہ 14 سال سزا پوری نہیں مجھے کاٹنی پڑ جائے, اور پی ڈی او کو بھی یہ خوف ہے. اس خوف میں مبتلا ہیں. تو میں تو کہتا ہوں ایک دفعہ جو ہے ان کی اپیل لگے ہائی کورٹ میں. میں تو دعا کر رہا ہوں یہ اپیل لگے, وہاں پر ڈیسیژن ہو. اگر وہ سزا برقرار رہتی ہے تو پھر فوراً سپریم کورٹ میں یہ اپیل لگائیں, اور وہاں پر بھی اگر یہ ہوتا ہے, اگر رہا ہوتے ہیں تو رہا ہو, سزا ہوتی ہے تو سزا ہو. ایک دفعہ ایک کنارے لگے, ایک کسی کیس میں فائنلٹی اختیار ہو جائے ان کی سزا, تو باقی جتنے لوگ ہیں سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے. جتنا جو ہے نا وہ دیا وہ جو ہے نا وہ تیز جل رہا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ شعلہ تیز ہو گیا اس کا, وہ شعلے نے بالکل ٹھنڈا ہو جانا ہے پھر. اچھا, یہ شعلہ جو تیز ہو رہا ہے اسی لیے شاید آدم صاحب نے لیٹ نائٹ ایک جو ہے وہ ویڈیو ان کی آگے سوشل میڈیا پہ, اس نے بھی تہلکہ مچایا ہوا. تو انہوں نے کہا جناب ہم نے مجبور کیا خان صاحب کو, ہم لے کر آ رہے ہیں, وہ اس چیز کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. تو اور ساتھ میں لیکن علیمہ خان صاحب سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو وہ کہتے ہیں جی لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جا کے آپ کر لیں. اس ساری چیزوں کیسے دیکھتے ہیں؟ علیمہ خان کیا پی ٹی آئی کا حصہ ہے؟ میں نے کل پوچھا تھا آپ سے. بہن ہے ان کی, بہن انہوں الگ بات ہے. کیا وہ پاکستان, اور یہ بھی کیا سرائیاں ہیں کہ شاید وہ لیڈ کریں گی یا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کو؟ وہ لیڈ کریں گی تو پھر کسی اور کے لیے کریں گی. اچھا, وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں کریں گی. اچھا, یہ بھی صحیح ہے. تو رابطے ہیں ان کے, وہ ایسے بیان دینے ہیں انہوں نے. ان کی بہنوں کو برا نہ بنائیے گا نا, وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, وہ جو مرضی بیان دیں اس کو میٹر نہیں کرتا. ہاں اگر علیمین گنڈا پور بیان دیں, جنید اکبر صاحب بیان دیں, تو وہ لگے گا کہ جی وہ پارٹی کے لوگ ہیں. عمر ایوب صاحب کا بیان مانا جا سکتا ہے, وہ پارٹی کا حصہ ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ تو شی از ناٹ اے پارٹ آف پی ٹی آئی, تو وہ پارٹ آف پی ٹی آئی کا پارٹ ہے نہیں. تو ان کی باتوں پر آپ کیوں مجھ سے تبصرہ لیتی ہیں؟ اب سواتی صاحب کی بات پہ بتا دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ لوگ خائف ہیں خان صاحب کی شہرت سے. واقعی ایسا ہے؟ میں نے کہہ دیا نا, کوئی شہرت سے خائف نہیں ہے. عمران خان صاحب خود خائف ہو چکے ہیں کہ کہیں مجھے یہ 14 سال کی سزا ہوئی ہے مجھے پوری کاٹنی نہ پڑ جائے. عمران خان صاحب کو تو یہ خوف ہے. اب دیکھیں نا بشرا بیگم جو ہیں وہ اب کو اپنے گھوڑے وغیرہ دوڑائیں گی اور وہ کوشش کریں گی کسی طریقے سے ان کو ریلیف مل جائے. ایک طرف تو ان کا بھی رابطہ ہے نا, میں نے آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں, ایک طرف بشرا بیگم کے رابطے ہیں, ایک طرف جو ہے وہ علیمہ خان کے رابطے ہیں. دونوں الگ الگ جگہوں پر رابطے رکھے ہوئے ہیں دونوں نے. اور دیکھیں کون زیادہ جو ہے وہ طاقتور ثابت ہوتا ہے. اس وقت تک تو بظاہر علیمہ خان صاحبہ زیادہ بہتر محسوس ہو رہی ہیں پوزیشن میں, کیونکہ ان کے رابطے جہاں پر ہیں وہ بھی لوگ خاصے طاقتور ہوتے ہیں. تو لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. باہر بھی ہے نا, وہ تو باہر بھی ہے نا, بشرا بیگم تو اندر ہیں. بشرا بیگم تو رہائی چاہتی ہے کسی طریقے سے اپنی ہو جائے, لیکن وہ بیسکلی ان کی رہائی ہوگی نہیں اس میں. انہوں نے بھی کل عدالت میں کہہ دیا کہ مجھے بھی میرے شوہر جیسی فیسلٹیز دی جائیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو شور کو فیسلٹیز ملی ہوئی ہے نا. وہ عمران خان کو روایتی جیل نہیں کاٹ رہے. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کی جیل نہیں ماسی والا زیادہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ شاید اس کو بھی ماسی والا بنا دیا جائے, میری بھی ملاقاتیں ہوں, مجھے بھی لوگ ملنے آئے, مجھے بھی دیسی گھی میں بھنا ہوا دیسی مرغا اور دیسی گھی میں بھنا ہوا جو ہے نا وہ مٹن ملے. تو یہ خواہشات ہیں جی. دیکھیں عدالتیں ویسے بھی بڑی مہربان ہیں عمران خان صاحب کے اوپر. اب عدالتیں کیا کرتی ہیں, اب میرے خیال سے عدالتوں میں بھی کو بھی سوچنا ہوگا کہ جی یہ اگر سابق پرائم منسٹر ہیں تو ان کو ایک ٹائپ مل سکتی ہے, خاتون ہے, چلیں نرمی کر ہی دیں تو ٹھیک ہے. لیکن میں تو کہوں گا کہ جو جیسے چل رہا ہے معاملہ چل رہا ہے, رہی ہوں تو اب یہاں پر بھی انہیں خاتون اول والی پروٹوکولز چاہیے. ہاں چلیں لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. عدالتوں میں چھوڑ دیتے ہیں جی, اتنی چھوٹی باتوں میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو حسن. سو ویورز مزید انسائٹس کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.